بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی ہوں۔ آن ایور ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ طلحہ بھٹی ہیں۔ دو مہمان، خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہائی کمشنر آف پاکستان کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر رضا بشیر تارڑ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بڑی زبردست کچھ خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اچھی خبریں تجارت پاکستان اور کینیڈا کے درمیان، اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹس کے حوالے سے وہ سرز جو ہو رہی ہے اس حوالے سے، اور پھر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی کی فلائٹس کینیڈا کے لیے جو ہیں وہ ابھی شروع ہو گئی ہیں۔ تو تمام موضوعات پہ کوشش کریں گے جو ہے ان سے پروگرام میں ہم بات کر لیں۔ ویلکم بیک۔ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے ہائی کمشنر کینیڈا میں جناب رضا بشیر تارڑ صاحب، اور بڑی اچھی خبریں پچھلے دنوں خاصی سننے کو ملی ہیں جس میں کینیڈا اور پاکستان کی تجارت کے حوالے سے جو ہیں وہ اچھی فگرز ہیں، بڑھ رہی ہے تجارت۔ روشن ڈیجیٹل پاکستان میں جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کی کنٹریبیوشن جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بڑا چل رہا تھا، بڑی اس حوالے سے شکایات بھی تھیں کہ پی آئی کی فلائٹس جو ہیں وہ اس میں بین ہو گیا تھا، اور اس کو جو ہے اب گورنمنٹ آف کینیڈا نے، آپ کے علم میں یاد ہوگا کہ منسٹر ٹرانسپورٹ عمر الغبرہ صاحب ہمارے پروگرام میں 2 دفعہ تشریف بھی لائے ہیں۔ پہلے ہم نے یہی سوال کیا کہ کیوں ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو میں خیال یہ اچھی خبریں ہیں، تو اسی حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے کچھ بات کریں اور کچھ ڈیٹیل ان سے پوچھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہیں گے کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر جناب رضا بشیر تارڑ صاحب۔ رضا تارڑ صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ہم آپ کو ٹورانٹو 360 کے پروگرام آن ایور ارشد بھٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بہت شکریہ بھٹی صاحب ایک دفعہ پھر مدعو کرنے کا۔ آئی لک فارورڈ ٹو مائی ایکسچینج۔ رضا بشیر تارڑ صاحب، آپ سے ابھی پہلا سوال اسی حوالے سے کر لیتے ہیں کہ ابھی جو فلائٹس بین جو ہے وہ لفٹ ہو گیا ہے، آپ نے بڑی کوششیں کی ہیں، ہائی کمیشن کے حوالے سے خاصی کوششیں تھیں، آپ نے ڈائریکٹ رابطہ بھی کیا گورنمنٹ سے بھی، منسٹر سے بھی، تو اب اس موقع پر جب یہ فلائٹس شروع ہو گئی تو کیا میں چاہوں گا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے؟ جی الحمدللہ بڑی اچھی خبر ہے جی، اور جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اس کے فوراً بعد جیسا آپ جانتے ہیں میں نے خط لکھا تھا عمر الغبرہ صاحب کو، اور گلوبل افیئرز کینیڈا کے ساتھ بھی ٹیک اپ کیا تھا، اور پھر سی بی سی کے ساتھ بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی اس موضوع پہ۔ تو ہمارا بیسیکلی جی فیکٹ بیسڈ ریکویسٹ تھی کہ جو ہماری یہی اس سلسلے میں گزارش تھی کہ جی جو آبجیکٹو جو ڈیٹا ہے، جو مطلب سائنسی اعداد و شمار ہے، تو اس میں مناسب نہیں ہے کہ پاکستان کو ہمسایہ ملک کے ساتھ ہائفنیٹ کیا جائے۔ تو الحمدللہ جی بہت خوشی کا مقام ہے کہ یہ کوشش کامیاب رہی ہے، اور ہم بہت مشکور ہیں کینیڈین حکام کے، جنہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں بڑا درست فیصلہ کیا۔ بہت شکریہ آپ کا، اس تفصیل سے اس حوالے سے آپ نے بات کی۔ اگر ہم پاکستان اور کینیڈا کی تجارت کے حوالے سے بات کریں، اسٹیٹ بینک کے جو فگرز ہیں، اعداد و شمار ہیں، اس میں اراؤنڈ 9% سے زیادہ جو ہے پاکستان اور کینیڈا کی جو تجارت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چونکہ تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے کہ کون سے شعبے ہیں جن میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، اور کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں مزید پوٹینشیل ہے، جس میں مزید جو ہے اس کی بڑھوتری ہو سکتی ہے؟ جی ویری کوئکلی، جولائی 2020 سے اپریل 2021 تک کا جو 10 ماہ کا عرصہ بنتا ہے، اس میں برآمدات میں 9.8% اضافہ ہوا ہے جی۔ اور حجم کو اگر دیکھا جائے تو جولائی 2020 سے اپریل 2021 تک کے عرصہ میں کینیڈا کو برآمد کی گئی پاکستانی مصنوعات کی کل مالیت 253.9 ملین امریکی ڈالر بنتی ہے، جبکہ گزشتہ سال کے پہلے انہی مہینوں میں کینیڈا کو بھجوائی گئی پاکستانی برآمدات کا حجم 231.2 ملین US ڈالر تھا۔ اگر ماہانہ بنیادوں پہ دیکھا جائے تو اپریل 2020 کے
مقابلے میں اپریل 2021 کے مہینے میں کینیڈا بھجوائی گئی پاکستانی مصنوعات 20.4 ملین سے بڑھ کر 25.8 ملین US ڈالر ہو گئی۔ یوں اس ایک ماہ میں پاکستانی مصنوعات کی کینیڈا برآمد میں 26.5% اضافہ ہوا۔ ہائی کمشنر صاحب، کیا آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے کون سے شعبے ہیں جن میں زیادہ اگر ہم تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کوئی ایسے شعبے بھی ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، اس میں کافی یہاں پہ کمپریہنسو لسٹ ہے جی ہمارے سامنے۔ اس میں کپڑے کی مصنوعات، مردوں اور خواتین کے سلے ہوئے کپڑے، شرٹس، ٹراؤزر، سپورٹس ویئر، لڑکوں کی ہوڈیز، پینٹس، جیکٹس، ڈینم کی جینز وغیرہ، اسی طرح ہوم ٹیکسٹائلز میں جو بیڈ لنن اور اس قسم کی اشیاء ہیں، اس کے علاوہ اسٹیل کی مصنوعات، گیلونائز اسٹیل شیٹس، اشیاء خوردونوش جس میں مسالہ جات، پھل، فروزن پروڈکٹس، ہوم ٹیکسٹائلز، اس طرح کی چیزیں جی نظر آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسی مصنوعات جن میں کنسیڈریبل اضافہ ہے جی، ٹیوبس، پائپس، ہالو پروفائلز، ان تینوں اشیاء کی برآمد میں 440% اضافہ ہوا ہے جی۔ آرٹیکل آف بیڈنگ میں 264% اضافہ ہے جی۔ فوڈ پریپریشنز 142%، ووون کاٹن فیبرکس 123%، قالین اور فرشی مصنوعات 75%، اور پرانے رگز کی برآمد میں 113% جی، اور فرنیشنگ آرٹیکلز 100%، کلودنگ ایکسیسریز میں 1950%، بہت بڑا اضافہ ہے جی، اور فلیٹ رول اسٹیل پروڈکٹس 52% اضافہ۔ اور اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ظاہر ہے کینیڈا کی زیادہ ٹریڈ امریکہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو ایریاز گنوائے گئے ہیں اس میں کافی سکوپ ہے جی، اور آبویسلی ان فیلڈز میں ہمارا کمپٹیشن بھی ہے بھارت کے ساتھ، بنگلہ دیش، کچھ ساؤتھ ایشین کمپنیز ہیں، چین وغیرہ، تو ہم اپنی کوالٹی کو مزید بہتر کر کے انشاءاللہ اپنا مارکیٹ شیئر مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ کمشنر صاحب، کیا کینیڈا سے سرکاری طور پر کچھ سفارشات پاکستان بھجوائی جاتی ہیں کہ ان ایریاز میں کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، یا یہاں سے آپ کی جب ڈسکشن ہوتے ہیں، یہاں آپ ملتے ہیں، گورنمنٹ کے آفیسر سے ملتے ہیں، اوورآل جو ہیں آپ کے اپنے جو ڈفرینٹ ریسورسز ہیں جو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو کیا سفارشات پاکستان جاتی ہیں کہ کس طرح اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں؟ جی بھٹی صاحب، ہمارا جو ہائی کمیشن ہے اور ہمارے کونسلیٹس جنرل ریگولرلی ہمارا ان کے ساتھ لیزون رہتا ہے جی، حکومتی اور سیمی گورنمنٹ اداروں کے ساتھ جو عالمی تجارت میں معاونت فراہم کرتے ہیں۔ اس میں ٹریڈ کمشنر سروسز، اس کے علاوہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کینیڈا، ٹریڈ فیسیلیٹیشن آرگنائزیشن، اور اس میں لیکن یہ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں جو پرائیویٹ سیکٹر کا بہت ہی کلیدی رول ہے۔ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو بی دی انجن آف گروتھ، اور اس میں یہ ہے کہ پاکستانی جو ہمارے مشنز ہیں وہ ریگولر بنیادوں پہ ہم کینیڈا کی جو عالمی تجارت کے رجحانات ہیں ان کا تفصیلی جائزہ مطالعہ پیش کرتے ہیں پاکستان میں متعلقہ اداروں کو جی، ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ، اس میں بشمول ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، منسٹری آف کامرس وغیرہ،
اور ان کے ساتھ ایک آن گوئنگ انٹریکشن رہتا ہے اس سسٹم میں. بہت شکریہ اس حوالے سے آپ کے ان جو ہے آپ کی رائے کا. ابھی تو 2 مہینے باقی ہیں مالی سال میں، میرے خیال میں مزید اس میں جو ہے مزید گروتھ کی جو ہے ضرورت ہے. آخر میں روشن ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بڑی زبردست ترسیلات زر جو پاکستانی بھجوا رہے ہیں، یہ بھی ایک ریکارڈ ہو گیا ہے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ $1.25 ارب سے زیادہ جو ہے ترسیلات زر جو ہیں وہ پاکستان جو ہیں وہ جا چکی ہیں. تو کیا اس میں اگر ہم دیکھیں اوورآل کو کینیڈین ڈیٹا بھی ہے کہ کینیڈا میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ کتنا جو ہیں اس میں بھیج رہے ہیں، اور اوورآل اس اسکیم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کتنی کامیاب ہے، کیا فیڈ بیک آپ کو اس حوالے سے مل رہا ہے؟ جی بھٹی صاحب، بہت ہی یہ کامیاب اسکیم ہے. اس کی کنسیپشن، اس کی ایکسیکیوشن ہیز بین ڈن بریلینٹلی، اور جو رسپانس ہے وہ بالکل عکاسی کرتا ہے کہ جو ٹرسٹ ریپوزڈ ان دی عمران خان گورنمنٹ بائی اوورسیز پاکستانیز، اور جو انگیجمنٹ ہے حکومت کی اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ. وزیر اعظم صاحب کا بہت اس میں ذاتی انٹرسٹ ہے. ہمارے وزیر خارجہ بالکل پرسنلی سپروائز کرتے ہیں ہم مشنز کی جو انگیجمنٹ ہے ود دا کمیونٹی آن اے 24/7 بیسز. اکنامک ڈپلومیسی پہ بڑا زور ہے، اور بہت ایک ایمفیسس ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز کو ایک ڈیو رسپیکٹ دی جائے، اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ملک میں اس کو ریکگنائز کیا جائے. جہاں تک اکاؤنٹس کا سوال ہے جی، تو بہت اس میں ایک امپریسو فگر سامنے آیا ہے. باقی وہ جو اسپیسیفک کنٹری وائز ڈیٹیلز ہیں وہ کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے سپریم کورٹ ان کو ریلیز کرنے سے اجتناب کرتا ہے. اس میں دیر آر سرٹن لیگل اینڈ کانفیڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی ایشوز. لیکن میں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ امپریسو فگرز ہیں جی الحمدللہ کینیڈا سے بھی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر بیسیکلی اسکریچنگ دا سرفیس. ابھی بہت پوٹینشیل ہے اس میں، اور ماشاءاللہ یہاں پہ لوگوں کی جو حب الوطنی ہے، جو انگیجمنٹ ہے وطن عزیز کے ساتھ، اور ماشاءاللہ جو ہمارے جو یہاں پہ پاکستانی نژاد جو کینیڈین ہیں اور جو پاکستانی ہیں، ان کی جو الحمدللہ مالی پوزیشن بھی مستحکم ہے، اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹس وغیرہ کر سکیں. ہم نے اس سلسلے میں جی اویئرنیس ریزنگ کے لیے ویبینارز منعقد بھی کیے ہیں، ان میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی ویبینارز ایکسپیکٹڈ ہیں. اور اس میں جو بھی لوگوں کے کنسرنز ہیں ان کو بڑا جو ہے نا فراخ دلی سے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں جی. بینک کے حکام نے، بینکوں کے حکام نے بھی، اسٹیٹ بینک کے حکام نے بھی، اور بہت سارے جو کنسرنز ہوتے ہیں لوگوں کے، سیکیورٹی آف ڈپازٹس، اور پھر یہ شریعہ کمپلائنس، اور اس طرح کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں مزید حجم بڑھے گا جی ان کا ڈپازٹس کا، اور اس سلسلے میں ہماری جو ہے وہ کوشش جاری رہے گی. بہت شکریہ. اور کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر رضا بشیر ترڑ صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ بہت بزی ہوتے ہیں پھر بھی آپ وقت نکالتے ہیں، اور کچھ سوال ایسے جو ہمارے سامعین ناظرین کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، تو آپ اپڈیٹ کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کوشش کریں گے آپ سے پھر دوبارہ بات کریں. بہت شکریہ. بہت ویلکم. ہمارے ساتھ موجود تھے کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر جناب رضا بشیر ترڑ صاحب. کوشش ہم نے کی کہ 2-3 موضوعات پہ تفصیل سے ان سے بات کر لیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو اپڈیٹس ہوں گی ان سے اسی طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ بات کرتے رہیں. اسٹے ٹیون. اس بریک کے بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں.